بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل چینل کو۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو سورہ یاسین کا عمل بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے اس عمل کے فائدے کے متعلق بات کی جائے تو کسی بھی دشمن کی زبان بندی کے لیے بہت مجرب عمل ہے، تاثیر والا عمل ہے، اور کسی سے اپنی بات منوانے کے لیے بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ اور آپ کسی دشمن کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، کسی کی اذیت و تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں، کوئی حسد ہے، حسد کرنے والے کے حسد سے بچنا چاہتے ہیں، یا کوئی ایسا بندہ ہے جس سے آپ کو اس بات کا ڈر ہے، خوف ہے کہ شرمندہ بھی کرے گا، ذلیل بھی کرے گا، اور بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بس کوئی موقع تلاش کرتے ہیں کس طرح اس بندے کو ذلیل کیا جائے۔ تو غرض یہ کہ ہر طرح کی وہ پریشانیاں جس سے آپ کو کسی کی طرف سے تکلیف پہنچنے کا، اذیت پہنچنے کا ڈر ہو، خطرہ ہو، تو آپ سورہ یاسین کا یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ وہ بندہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور بات محاورتاً ہے لیکن ہے حقیقت کہ وہ آپ اس کے سامنے بھی ہوں گے تو آپ اس کو نظر نہیں آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے ہوں گے، وہ بہت کچھ کرنا چاہے گا لیکن اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے گی، اور اگر وہ بولے گا بھی تو پھر ایسی باتیں کرے گا کہ سننے والے بھی کہیں گے کیا تم یہ کیا کر رہے ہو۔ اور بارہا دیکھا کہ کسی نے بہت کوشش کی ذلیل کرنے کی، اور یہاں اللہ رب العزت سے تعلق جڑا ہوا ہے تو ناواقف لوگ، نہ جاننے والے اور کوئی پہچان ہی نہیں، وہی لوگ آگے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں شرم کرنی چاہیے، تم کیوں پریشان کرے ہو۔ خیر، مختصراً یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کو کسی بھی آدمی کے شر سے، کسی بھی آدمی کے ڈر سے، اور کسی بھی فتین کے فتنے سے اور حاسدین کے حسد سے محفوظ رہنے کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ بات کی جائے اعمال کی، ان اعمال کی بات کی جائے جن سے مسائل حل ہوتے ہیں تو ہم بہت پیچھے ہیں، اور ہم بہت محروم بھی ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم عمل سے قاصر ہیں اور اس لیے ہم پریشان ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس لیے پریشانیوں میں مبتلا ہیں کہ کوئی آپ پہ کچھ کروا رہا ہے؟ نہیں، ہم تو اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں جتنا فساد ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، میرے ساتھ جو ہو رہا ہے میرے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہم نے بزرگوں کو سنا، پڑھا کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی ان سے کوئی گناہ ہوتا تو وہ اللہ رب العزت سے فوری معافی مانگ لیا کرتے تھے، اور جب بھی ان کی سواری، ان کی اولاد یا ان کی کوئی بھی چیز جو ان سے ریلیٹڈ ہو ان کی مخالف ہو جاتی، اولاد نافرمانی کرتی، سواری بیٹھنے نہ دیتی، تو وہ ڈانٹتے مارتے نہیں تھے۔ ایک بزرگ سواری پہ بیٹھتے، جیسی سواری بدکنے لگتی، بیٹھنے نہ دیتی، تو وہ فوری سواری سے اتر جاتے، اتر کر یہ دعا کرتے، اللہ میرے جس گناہ کی وجہ سے یہ سواری میرے قابو میں نہیں آ رہی، اللہ میرے اس گناہ کو معاف فرما دیجئے۔ توبہ کرتے، پھر سواری پر بیٹھتے، وہ ٹھیک ہو جاتی۔ آج اولاد نافرمان ہے تو کیا صرف اولاد کی غلطی ہے؟ یہ ہماری بھی غلطی ہے۔ ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں، ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی والی زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ رب العزت پھر ہماری اولاد کو ہمارا نافرمان کر دیتے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یوں نہ سمجھیے کہ آپ سورہ یاسین کی یہ آیت پڑھ لیں گے
آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ یہ یقین رکھیے کہ میں اللہ رب العزت کو راضی کروں گا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر، اس کے بعد پھر میں جو بھی عمل کروں گا اللہ رب العزت اس میں تاثیر پیدا فرمائیں گے، اس عمل میں قوت ہوگی۔ دیکھیں قرآن پاک ایسا اللہ رب العزت کا معجزہ ہے، اس کی تاثیر گناہگار بھی پڑے گا تو اس کو ملے گی، لیکن جو فائدہ اللہ رب العزت کو راضی کر کے اس کو پڑھنے کا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ تو نہیں ملے گا۔ اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی چھوڑ دیجئے۔ وہ نافرمانی کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، موبائل کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی بھی ہو سکتی ہے، اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا بھی ہو سکتا ہے، اور غلط جگہوں پر رابطے بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے گناہوں کا محاسبہ کریں، یہ رمضان ہے، اور رمضان میں بھی اگر گناہوں کا محاسبہ نہ ہوا تو کب کریں گے؟ رمضان میں بھی زندگی نہ بدلی تو کب بدلیں گے؟ تو اپنا محاسبہ کریں اور گناہوں کو چھوڑ دیجیے۔ کبھی بیٹھ کے لسٹ تو بنائیں، میں کون کون سے گناہ کرتا ہوں، میں غیبت کرتا ہوں، میں چغلی کرتا ہوں، میں موبائل کا غلط استعمال کرتا ہوں، میں یہ وہ ساری لسٹ بنائیں، پھر ایک ایک کر کے ان گناہوں کو چھوڑتے چلے جائیں۔ سارے چھوڑ دیں سب سے بیسٹ ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے، رمضان ہے۔ لیکن بعض وہ گناہ ہیں جن سے لگتا ہے یہ نہیں چھوڑے جاتے، آہستہ آہستہ چھوڑیے ان کو، اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑیے۔ اور دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اللہ سے تعلق جوڑے بغیر آپ وظائف کریں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے بات کی ہے، اس لیے سمجھایا ہے۔ اور بات کرنے والے کا مقصد اگلے کی ذات نہیں ہوتی، آپ لوگ مقصود نہیں ہیں، مقصود تو میں خود ہوں، کہ جو برائیاں میرے اندر ہیں وہ اللہ رب العزت اس دعوت کی برکت سے میں آپ سے کہتا ہوں برائیاں میری ختم ہوں گی۔ پہلے والا رات کو کہتا ہے جاگتے رہو، چور پڑ جائیں گے، تو جاگتا تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود جاگتا رہتا ہے، اور یہی اس کو فائدہ ہے۔ تو اب میں عمل کی ترتیب بتاؤں۔ آیت نمبر 9 ہے سورہ یاسین کی، اور آیت نمبر 9، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ آیت نمبر 9 ہے، 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر آیت نمبر 9 کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 21 مرتبہ پڑھ لیں، افطاری کے وقت بھی، سحری کے وقت بھی، کسی وقت بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ ان دونوں اوقات میں نہ کر سکیں تو اور کسی وقت میں بھی کر سکتے ہیں۔ 21 مرتبہ کرنا ہے، اور کتنے دن کرنا ہے یہ آپ کے مسئلے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، مسئلہ حل ہونے تک کر سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ رمضان میں اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ کوشش کیجئے 21 مرتبہ لازمی پڑھیں، اور 3 دن تک لازمی اس کو پڑھ لیں 21 مرتبہ، کسی بھی نماز کے وقت پڑھ لیں، اور 3 نمازوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اس بندے کے لیے جس سے آپ کو مسئلہ ہے۔ اور اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی وہ بندہ آپ کے سامنے آئے، اس کی کال آئے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو، اور یہ شوہر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اگر شوہر بزبان ہے، ہر وقت بد کلامی کرتا ہے، بولتا رہتا ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے، تو آپ اگر یہ آیت پڑھیں گے تو اللہ رب العزت دلوں میں نرمی پیدا فرمائیں گے۔ جب بھی غصے میں ہو آیت پڑھ دیں، اور انشاءاللہ اس سے نفرت محبت میں بدلے گی۔ اور بس اتنا ہی، 21 مرتبہ آیت پڑھنی ہے 3 دن تک۔ اس کے بعد جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو آپ بس اس بندے کے سامنے یہ آیت پڑھ دیں، بس سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کوئی بندہ آپ کے سامنے نہیں بولے گا، لیکن کوشش کیجئے نماز قضا نہ ہو، اور یقیناً نماز قضا نہ ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں خنجر تھا، اور خون بہتا رہتا تھا، بے ہوش رہتے تھے، لیکن جب کوئی کان میں کہہ دیتا نماز کا وقت ہو گیا تو فوری اٹھ جاتے، ہاں نماز کا وقت ہو گیا۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ تو نماز قضا نہ ہونے دیں، روزہ نہ چھوڑیں۔ ساری زندگی روزے رکھیں گے، ایک روزہ جو چھوڑ دیا اس کا بدل نہیں مل سکتا۔ ہر سحری افطاری پہ ایک دعا بندہ مومن کی ضرور قبول ہوتی ہے، یہ دعا کیجیے گا۔
اور مجھے سوال کیا گیا کہ محسوس ایام میں کیا ہم رمضان کی برکات سے محروم رہ جاتے ہیں؟ تو ایسا قطعا نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ تراویح، آپ روزہ، آپ نماز، آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، لیکن آپ اور سب کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن پڑھتے رہیں، آپ سب سے اجر میں بڑھ جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 100 دفعہ پڑھے اس دن اس سے اجر میں وہی بندہ بڑھ سکتا ہے جو اس سے زیادہ مرتبہ پڑھے۔ جو چاہیں آپ پڑھیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، ساری تسبیحات، سارے ذکر آپ کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ صرف آپ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، سجدہ تلاوت نہیں کر سکتے، تو اس کے علاوہ باقی تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تسبیح کو ہاتھ لگائیں، مصلی پر بیٹھیں، آپ ذکر کریں، آپ جو چاہیں کریں، کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔